سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون جاءهم الله فيما شاء من هيئته فقال: يا أيها الناس ذهب الناس فليقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون فيقولون والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره فينصرف عنهم وهو الله الذي يأتيهم فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يأتيهم فيقول: يا أيها الناس ذهب الناس ألهكوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون فيقولون والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره فيكشف لهم عن ساقه ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون أنه ربهم فيخرون للأذقان سجدا على وجوههم ويخر كل منافق على كفاه ويجعل الله أصلابهم كصياصي البقر ثم يأذن الله لهم فيرفعون ويضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم كحد الشفرة أو كحد السيف عليه كلاليب وخطاطيف وحسك كحسك السعدان دونه جسر دهز مزلة فيمرون كطرف العين كلمح البرق أو كمر الريح أو كجياد الخيل أو كجياد الركاب أو كجياد الرجال فناج سالم وناج مخدوش ومقردس على وجه مقردس على وجهه في جهنم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ میدان حشر کی تفصیلات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ جو آلہہ تھے دنیا میں، جن لوگوں نے اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کی ہے، ان سب کے تماثیل ان کے سامنے کھڑے کیے جائیں. یعنی جو لوگ بتوں کے پجاری تھے، لات عزا منات کے، ان کے سامنے وہی حیت قائم کر دی جائے گی. جو لوگ سورج چاند تاروں کے پجاری تھے، ان کے سامنے وہی سورج چاند تاروں کا نقشہ پیش کیا جائے گا. اور جو لوگ سیدنا عزیر علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا ملائکۃ اللہ یا اولیاء اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان سب کی اشکال جو ہیں ان کے سامنے آ جائیں گی، اور اللہ حکم فرمائے کہ جاؤ اپنے اپنے آلہہ کے پاس، جن کو تم نے دنیا میں اپنا معبود سمجھا، جن کو دنیا میں تم نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا، اور جن کے تم نے دنیا میں سجدے کیے، عبادتیں کی، منتیں مانی، جاؤ تمہاری مدد. اب جو اللہ کے انبیاء ہیں وہ تو بری ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ تو بری ہیں شرک سے. انہوں نے تو ساری زندگی دنیا کو توحید کی دعوت دی. اور جو جمادات ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. اسی طرح جو شمس و قمر ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں، جن کا اپنا یہ مقام ہو کہ اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بے نور کر کے جہنم میں ڈال دیں گے تو وہ کسی کو نفع کیا دیں گے. اب ان کے بعد صرف بچ جائیں گے میدان محشر میں مومن، صحیح ایمان والے، عقیدے والے، لیکن ان میں منافق بھی ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالی تشریف لائیں گے جیسے اللہ کی شان کو زیبا ہے
چونکہ یہی عقیدہ سلف ہے اور یہی عقیدہ اسلم ہے کہ جو صفات اللہ نے قرآن میں یا فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات یاد رکھیں، یعنی اللہ کی جتنی صفتیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی ہیں یا اللہ نے قرآن میں تو ذکر نہیں فرمائی لیکن فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حضور کا فرمان جو ہے وہ بھی وحی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان جو ہے وہ بھی وحی ہے۔ وحی دو قسمیں، وحی جلی اور وحی خفی۔ وحی جلی سے کیا مراد ہے کہ کلام بھی اللہ کا ہے اور کتاب بھی اللہ کی ہے، حروف بھی اللہ کی طرف سے ہیں جیسے اللہ کا قرآن ہے، یہ وحی جلی ہے۔ اور ایک وحی خفی ہے کہ حکم تو میرے اللہ کا ہے لیکن زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حکم تو اللہ نے دیا ہے لیکن اس حکم کو الفاظ میں ادا کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے یہ قاعدہ ہے کہ جب تک وحی خفی پر یعنی فرمان نبی پر ایمان نہ ہو تو قرآن کبھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے قداور لوگ جو تھے، فحول العلماء، ٹھوکر لگی اور گمراہ ہو گئے، حالانکہ وہ بہت بڑے علم والے تھے، ان کے پاس بڑے علوم تھے، لیکن ان کو یہی ٹھوکر لگ گئی کہ بھی اللہ نے قرآن اتارا ہے اور قرآن کی حفاظت کا خدا ذمہ دار ہے، اللہ نبی کے فرمان کی حفاظت کا تو ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ اسی الجھن میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہر وہ مسئلہ جو اللہ کے قرآن میں ہے اس پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن جو چیزیں اللہ کے قرآن میں نہیں ہیں، احادیث رسول پاک میں آئی ہیں، اور احادیث رسول پاک جو ہیں وہ تقریباً 250 سال حضور کی وصال کے بعد مرتب ہوئی ہیں، کیونکہ حضور کے زمانے میں تو حدیث لکھی نہیں جاتی تھی، کیونکہ وہ نزول وحی کا زمانہ تھا اور حضور کا حکم تھا کہ صرف قرآن لکھا جائے بس۔ اب علماء نے، صحابہ نے حضور کی حدیثوں کو سینوں میں رکھا، اپنے سفینوں میں رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان، ایک ایک حرکت، ایک ایک سکون، ایک ایک عمل کو محفوظ رکھا، لیکن ترتیب و تدوین جو ہے حدیث مبارکی وہ تو 250 سال کے بعد ہوئی۔ اس بنا پر اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ان کے دماغوں میں ایسا خلل بیٹھ گیا، انہوں نے کہا جو قرآن میں ہے ما جاء فی کتاب اللہ، جو اللہ کے قرآن میں ہے وہ حق، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن جو اللہ نے قرآن میں نازل نہیں فرمایا ہے، ٹھیک ہے حضور کا فرمان ہے، اب حضور کی زندگی میں تو بات ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا، صحابہ نے عمل کر دیا، لیکن 250 سال بعد تک کیسے حضور کی بات یاد رہی؟ اس ٹھوکر کا نتیجہ یہ نکلا کہ بجائے ہدایت پہ آنے کے دعویٰ تو کیا تھا ایمان بالقرآن کا، لیکن قرآن کا بھی انکار کر بیٹھے اور اسلام سے بھی نکل گئے۔ کیونکہ اگر آپ اسی بنیاد پر ایمان لائیں کہ صرف قرآن پہ ہم نے عمل کرنا ہے تو ساری دنیا کے علماء اکٹھے کریں، کوئی قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پیش کر سکتا کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، کوئی دنیا کا مولوی قرآن کی ایک آیت سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ عشاء کی 4 رکعتیں ہیں اور فجر کی 2 رکعتیں ہیں اور جنازے کی 4 تکبیریں ہیں، کوئی دنیا کا عالم جو ہے وہ قرآن مقدس کے ساتھ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وتر کی 3 رکعتیں ہیں یا 1 رکعت ہے اور دعائے قنوت پہلی رکعت میں پڑھنی ہے یا آخری رکعت میں پڑھنی ہے۔
اسی طرح جتنے حلال و حرام کے مسائل ہیں، یعنی وہ چیزیں جو حضور کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئی ہیں، بعد میں پیدا ہوئی ہیں، تو ان کی حلت و حرمت کا قرآن پاک سے ہم کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اصل ٹھوکر یہ لگی کہ ایک وحی پر ایمان لے آئے اور دوسری وحی پر ایمان نہ لے آئے اور گمراہ ہو. اسی لیے یہ شرط ہے کہ قرآن اگر لفظ ہے تو حدیث معنی ہے، قرآن اگر متن ہے تو فرمان رسول جو ہے اس کی شرح ہے، قرآن میں اجمال ہے تو فرمان رسول میں تفصیل ہے، قرآن میں احکام کلی ہیں تو حدیث میں احکام جزئیہ ہیں، اس کا تمام بیان مبارک ہے. اور اسی قرآن مبارک کی میں جیسے ایک بات عرض کر دوں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے واعظ میں حکم فرمایا کہ بھی عورتیں یہ جو بال بڑھاتی ہیں یا بال کٹاتی ہیں یا یہ بھویں جو ہیں اپنے بال چن چن کے باریک بناتی ہیں یا اپنے دانتوں میں بعض چیزیں ڈال کے حسن پیدا کرتی ہیں یا ہاتھوں پہ داغ لگواتی ہیں، ان سب پہ اللہ کی لعنت ہے. جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ بات بیان کی تو ایک صحابیہ جو تھی وہ پردہ پہن کے حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں آئیں اور اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ عورتیں داغ نہ لگوائیں، عورتیں بھویں جو ہیں وہ باریک نہ کرائیں اور عورتیں جو ہیں اپنے بال نہ کٹائیں یا اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ کے اپنے بالوں کو لمبا نہ دکھلائیں، یہ ساری باتیں آپ نے کہاں سے کی ہیں؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کے حکم سے. وہ بی چلی گئی. 2-4 دن کے بعد پھر حاضر ہوئی. اس نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود آپ نبی پاک کے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ قرآن میں ہے؟ میں نے تو سارا قرآن شریف الف سے لے کر یہ تک نظر دوڑائی ہے، دیکھا ہے، مجھے تو کوئی آیت نہیں ملی جہاں عورتوں کے لیے حکم ہو. مجھے تو کوئی آیت نہیں ملی، قرآن میں تو نہیں ہے. قرآن میں تو صرف اتنا آیا ہے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنا سنگار اور بناؤ اور اظہار ایسا نہ کریں جیسے جاہلیت میں عورتیں کرتی تھیں. بس اتنی سی بات. اور وہ جاہلیت میں کیا تھا کہ عورتیں اللہ کے گھر کا طواف بغیر کپڑوں کے کرتی تھی، مانا یہ ہے کپڑے پہن کے کرو بس. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ماں قرأتی، میری بیٹی تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں. اس نے کہا حضرت واللہ ہے میں نے پڑھا ہے. آپ نے فرمایا نہیں پڑھا تم نے. اس نے کہا حضرت میں نے پڑھا ہے، قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا جو آپ نے فرمایا. آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے. اب وہ گھبرا گئی. اس نے کہا کیسے؟ فرمایا قرآن پڑھا ہے تو یہ بھی پڑھا تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تم نے قرآن پڑھا تو یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کہے وہ پکڑ لو اور جس سے روکے رک جاؤ. یہ آیت پڑھی تھی. انہوں نے کہا ہاں یہ آیت پڑھی تھی. تو اس نے کہا اب سنو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ واشمات مستوشمات، کہ وہ عورتیں جو نشان لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، وہ عورتیں جو اللہ کی خلق کی، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں،
اور وہ عورتیں جو دانتوں میں فاصلہ پیدا کر کے حسن پیدا کرتی ہیں، ان پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ جب یہ رسول نے کہہ دیا اور قرآن کہتا ہے جو میرا رسول کہے وہ لے لو، تو اب قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب عورت کو سمجھ آئی بات، اس نے کہا ہاں اس طرح تو قرآن میں ہے۔ انہوں نے کہا حضور نے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں اقتداء کرنی ہے تو میرے مدنی محمد کی اقتداء کرو، جس کی اقتداء میں جمال ہی جمال، کمال ہی کمال اور خیر ہی خیر ہے۔ تو اب حضور نے جب نماز پڑھا کے دکھلا دی تو گویا یہ بھی قرآن ہے۔ حضور پاک نے وتر پڑھ کے دکھلا دیے تو یہ بھی قرآن ہے۔ حضور نے حلال و حرام کے مسائل سمجھا دیے تو یہ بھی قرآن ہے، کیونکہ اللہ نے محمد مدنی کو نمونہ بنا دیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن اس وقت سمجھ آئے گا جب محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ گے، اور محمد مدنی کی بات تب سمجھ آئے گی جب صحابہ کے دروازے پہ آؤ گے، اور صحابہ کی بات تب سمجھ آئے گی جب ائمہ مجتہدین محدثین فقہاء کے دروازے پہ آؤ گے، ورنہ تو پھر ساری زندگی آدمی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ اسی لیے دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے لوگ، فارابی جیسے، ابن سینا جیسے، او حیان جیسے، اتنے بڑے بڑے لوگ جو تھے ٹھوکریں کھا گئے، فلسفہ ارسطو میں پھنس گئے اور پھر اس سے نہ نکل سکے۔ وجہ کیا تھی کہ ایک وحی پہ ایمان ہے اور دوسرے وحی پہ ایمان نہیں ہے۔ تو اب سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں یا بلسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی اپنی صفتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی کسی جگہ میرے اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، کسی جگہ میرے اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، کسی جگہ میرے اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے، کسی جگہ میرے اللہ کے عرش سے اترنے کا ذکر ہے، کسی جگہ آسمان دنیا پہ تشریف لانے کا ذکر ہے، کسی جگہ آسمان دنیا سے پھر عرش پہ جانے کا ذکر ہے، اور کسی جگہ میدان محشر میں حساب لینے کے لیے تشریف لانے کا ذکر ہے۔ تو اب عقیدہ کیا ہے کہ بس آمنا و صدقنا، کہ جتنی صفتیں قرآن حدیث میں ہیں ہمارا ایمان ہے، ہم اس میں بحث بھی نہیں کریں گے کہ اللہ کا چہرہ تو ہے لیکن کیسا ہے، یہ بات، اور نہ اپنی طرف سے کسی اور صفت کا اضافہ کریں گے، نہ جتنی آئی ہے بس اس پر ہمارا ایمان، اس میں انکار کریں گے تب بھی گمراہی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، اور اگر وہ صفتیں ہم اللہ کی مخلوق میں ثابت کریں گے تب بھی شرک و کفر ہے، کیونکہ علم غیب اللہ کی صفت ہے۔ اب اگر ہم نے انبیاء کو عالم الغیب مانا، یا ائمہ کو عالم الغیب مانا، یا اولیاء اللہ کو عالم الغیب مانا، یا ملائکہ کو عالم الغیب مانا، تو بندہ مشرک بن گیا، شرک آ گیا، کیونکہ علم غیب اللہ کی صفت خاصہ ہے۔ اسی طرح قدرت کاملہ ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، اگر اس کو ہم نے کسی اور میں مانا تو مشرک اور کافر بن گئے۔ جیسے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ فرماتے میرے بندے تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اگر یہ بندہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء بھی ہر جگہ حاضر ہیں، انبیاء بھی ہر جگہ ناظر ہیں، انبیاء بھی ہر جگہ دیکھنے والے ہیں، تو پھر اللہ کی صفت کو توڑا مشرک بن گیا۔ اس لیے دیکھیں کہ اب قیامت کا دن ہے، لم یبق الا المؤمنون وفیہم المنافقون، مومن بچ گئے، ان میں منافق بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تشریف لائیں گے، تو یہ سارے کہنے کا معنی یہ تھا کہ تشریف لانا برحق ہے، لیکن کیسے آئیں گے اس میں بحث نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بات ہماری عقل سے ماورا ہے جہاں ہم سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ خالق کا معاملہ ہے، مخلوق عاجز ہے۔ اللہ تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے یا ایھا الناس، اے لوگو، حاضر رب جلیل،
جاؤ تم بھی اپنے خدا کی طرف جس کی تم عبادت کرتے تھے، سارے تو چلے گئے۔ اللہ حکم دیں گے کہ جاؤ، عزیر کے پوجنے والے ادھر گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے الٹ گئے، اور شمس و قمر، سورج، تاروں اور بندوں کی عبادت کرنے والے سب اپنے اپنے الہہ کی طرف گئے، تم بھی جاؤ۔ وہ کہیں گے یا رب ما لنا الہ غیرک، تیرے سوا ہمارا تو کوئی خدا نہیں، ہم کدھر جائیں؟ وہ کہیں گے اللہ ہمیں جو آپ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ، تو ہمارا تو خدا تو صرف الہ آپ ہیں، اور ہم تو آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو روایت مبارک میں آتا ہے اللہ کچھ دیر کے لیے ان کو اسی حال پہ چھوڑ دیں گے، اس کے بعد دوبارہ حکم دیں گے کہ اے بندے جاؤ، تم بھی جاؤ، جس کی عبادت کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ما لنا الہ الا اللہ، اے ہمارے پروردگار ہمارا تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہم کدھر جائیں؟ ہم تو سب کو چھوڑ کے صرف ایک دروازہ پکڑ چکے۔ پھر تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد جتنی اللہ چاہیں گے پھر اللہ پاک حکم دیں گے، لیکن مومن پھر بھی یہی کہیں گے کہ ما لنا الہ الا اللہ لا نعبد سوا، اللہ تیرے سوا تو ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ پاک اپنی ساکھ سے اپنی ساکھ مبارک کو کھولیں گے، ساکھ مانا بنڈلی۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں چونکہ ساکھ کا ذکر ہے، ساکھ پر تو ایمان ہے، لیکن کیفیت میں بات نہیں کریں گے کہ ہم آمنا بذات ہی و صفات ہی، اللہ کی ذات صفات من غیر تعویل ولا تعطیل ولا تشبیہ، نہ انکار کریں گے، نہ تعطیل کریں گے، نہ تشبیہ دیں گے۔ جیسے اس کی ذات ہر مثل، ہر چیز سے بے مثال ہے، اس کی صفت بھی بے مثال۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، میرا مدنی اس دن کو یاد کریں جس دن اللہ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے اور لوگوں کو بلائیں گے عبادت اور سجدے کے لیے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد جہنم پکارے گی حل من مزید، اور ڈالو، اور کافر ڈالے گئے، وہ کہے گی حل من مزید۔ تمام کافر مشرک جب ڈالے جائیں گے جہنم پھر بھی نہیں بھرے گی، اور کہے گی حل من مزید، مولا اور ڈالو کافروں کو۔ اس کے بعد حدیث میں آتے فَيَضْعُ قَدْمَهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ پاک پھر اپنا قدم مبارک رکھیں گے جہنم پر۔ جب قدم رکھیں گے تو اب جہنم کہے گی قطن قطن، میرا اللہ میری طاقت نہیں کہ میں برداشت کر سکوں، بس۔ تو اس لیے ہمارا ایمان ہے جیسے کہ امام مالک امام دار الہجرہ رحمت اللہ علیہ، اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہوں، جب آپ سے پوچھا گیا کہ جی قرآن کہتا ہے اللہ عرش پہ ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا میرے بھائی الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول۔ اس نے کہا استواء جو ہے قرآن کہتا ہے کہ استواء علی العرش، وہ تو معلوم ہے، لیکن اللہ کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے بیٹھے ہیں یہ مجہول ہے۔ اور ایسا سوال بھی نہ کیا کرو، ایسا سوال کرنا بھی معقول بات نہیں ہے، کیونکہ ایسے سوال میں آؤ گے تو پھر الجھ جاؤ گے، کیونکہ تم مخلوق ہو، تم تو ابھی مخلوق کے راز بھی نہیں سمجھ سکے، خالق کو کیسے سمجھو؟ اسی لیے پھر تمہیں ٹھوکر لگ جائے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی پنڈلی مبارک سے کھولیں گے تو اس کے بعد جتنے مومن بیٹھے ہوں گے اور فوراً یخرون للاذقان سجدا، اللہ کے آگے سجدے میں گر جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جتنی منافق ہوں گے وہ کوشش کریں گے کہ ہم سجدہ کریں، لیکن ایسے الٹے گر جائیں گے، اور ان کی پشت جو ہے ایسے ہو جائے گی جیسے کوئی لکڑی کا پھٹا ہوتا ہے، یعنی ایسے بھی نہیں کر سکتے، گردن نہیں جھکا سکتے، اپنی کفا اپنی اس جگہ کے بل گر جائیں گے۔ اللہ ان کو محروم، یہ منافق ہے عقیدے کے منافق، یاد رکھ، ایک ہے عمل کا منافق،
یہ عقیدے کے منافق ہیں جو حضور پاک کے زمانے میں تھے کہ ظاہراً ایمان تھا لیکن اندر کفر تھا، یہ عقیدے کا منافق ہے، وہ سجدہ جو ہے نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک میں آتا ہے یعنی ایسے ہو جائیں گی ان کی پشتیں کا سیاسی البقرے، جیسے کسی جانور کا سینگ سخت ہوتا ہے، سخت ہو جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ثم یأذن اللہ لہم، اس کے بعد اللہ حکم دیں گے کہ ایمان والو اپنا سر اٹھا لو سجدے سے، فیرفعون، وہ اپنا سر اٹھا لیں گے۔ اتنی دیر میں اللہ حکم دے چکے ہوں گے کہ صراط، پل صراط جو ہے وہ کھڑی کر دی جائے جہنم کے اوپر، اور اسی سے گزرنے کے بعد سب نے جنت میں جانا ہے۔ اور وہ صراط کیسی ہوگی؟ کہ حد شفرت، جیسے کسی چھری کی دھار ہوتی ہے، او کا حد سیف، جیسے تلوار کی دھار ہوتی ہے، اس کے اوپر علیہ کلالیب و خطاطیف و حسک، اس پل صراط پہ کیا ہوں گے؟ کلالیب، یوں سمجھو، آپ نے دیکھا ہوگا نا بازار میں جائیں، یہاں گوشت کی دکانیں ہوتی ہیں نا، آپ نے دیکھا نا لوہے کے بڑے بڑے کنڈے ہوتے ہیں، پورا بکرا لٹکا دیا، پھر چھوٹے کنڈے ہوتے ہیں ان میں ان کے ایک ایک حصہ لٹکا دیا، پھر اور چھوٹے ہوتے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں لٹکا دی۔ تو اسی طرح اس صراط کے اوپر بڑے ہلکے لوہے کے اور چھوٹے اور درمیانے سب لگے ہوئے ہوں گے۔ اب مومن جب اس سے گزریں گے، دونہ جسر دہزن، اب مفسر فرماتے ہیں اس کے آگے ایک ایسا مکان ہوگا جہاں پھسلن ہوگی کہ آدمی پاؤں رکھے تو پھسل جائے، اوپر جا ہی نہ سکے۔ فیمرون، اب مومنوں کو اللہ حکم دیں گے کہ صراط سے گزرو، تو بعض مومن ایسے گزریں گے کطرف العین، کلمح البصر، آنکھیں بند کر کے کھولنا یا پلک جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی آسان کر دیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے او کمر الریح، بعد ایسے گزریں گے جیسے ہوا گزرتی ہے، او کجیاد الخیل، اور بعد ایسے گزریں گے جیسے بہترین گھوڑا دوڑ کے گزرتا ہے، او کجیاد الرکاب، اور بعد ایسے گزریں گے جیسے بہترین دوڑنے والا بندہ دوڑ کے گزرتا ہے، او کجیاد الرجال، اور بعد ایسے گزریں گے جیسے ایک اچھا تندرست آدمی تیزی سے چلنے والا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ فناجن سالم، بعض ایسے ہوں گے جو خیریت سے پار اتر گئے، اور بعض ایسے ہوں گے جن کو زخم لگیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو گریں گے اور انہی حلقوں میں لٹکے جائیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے مقردس فی نار جہنم، سیدھے جہنم میں گریں گے۔ فَإِذَا أَفْضَى أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ قَالُوا مَنْ يَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَنَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اب جب جنت والے جنت میں چلے گئے، اب پھر روایت کر رہے ہیں شفاعت کے لیے کہ لوگ جو ہیں جو جن کو جنت نہ ملی وہ کہیں گے کہ ہم کہاں جائیں، کس سے سفارش کے لیے کہیں۔ فَيَقُولُونَ مَنْ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْ أَبِيكُمْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وہ کہیں گے چلو آدم علیہ السلام کے پاس کہ وہ شفاعت کریں، خلقہ بیدہ، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فنفخ فیہ من روحہ وکلمہ قبلا، اور جس میں اللہ نے خود روح پھونکی، بعد میں تو فرشتے پھونکتے ہیں نا، یہ آدم کی شان ہے کہ اللہ نے ان میں خود روح پھونکی ہے، وکلمہ قبلا، اور جنت میں سب سے پہلے کلام انسانوں میں سے اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا، کیونکہ سب سے پہلا آدم انسان، سب سے پہلا بشر، سب سے پہلی اللہ کی مخلوق جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہے۔ ان کے پاس آئیں گے کہ مہربانی کر کے ہماری سفارش کریں، وَيَذْكُرُ ذَنْبًا وَيَقُولُ مَا أَنَا بِصَاحِبِ ذَلِكَ، جب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے بھی مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی کہ میں درخت کھا بیٹھا، میں تو نہیں سفارش کر سکتا۔ یعنی آدم کو تو ایک غلطی یاد ہے، آدم کی اولاد کو بھی اپنی غلطیاں یاد ہیں، حضرت آدم کو تو اس غلطی کا بھی ڈر ہے جو اللہ معاف کر چکے ہیں، یعنی اللہ نے معاف فرما دیا، وحی آ گئی، حکم آ گیا، توبہ قبول ہو گئی، معافی
مل گئی، لیکن پھر بھی پیغمبر ڈر رہے ہیں کہ وہ شان والا ہے، جلال والا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ دوبارہ پوچھ لے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا، جاؤ نوح علیہ السلام کی خدمت میں، فیاتو فیوتانون فیتوزارک علیہ وسلم میں قولوا ما انا بصاحب ذلک، جب حضرت نوح کی خدمت میں آئیں گے وہ کہیں گے میں نے بھی اپنے بیٹے کی بخشش مانگی تھی، اللہ نے منع کیا تھا، میں غلطی کر بیٹھا، میں نہیں سفارش کر سکتا۔ وَيَقُولُ عَلَيْكُمْ بِمُوسَىٰ علیہ السلام فَإِنَّ اللَّهَ قَرَّبَهُ نَجِيًّا وَكَلَّمَهُ وَأَنزَلَ عَلَيْهِ التَّوْرَاةَ، حضرت نوح کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جس سے اللہ نے کلام کیا بغیر واسطے کے، اور جس کو اللہ نے اپنا قرب نصیب کیا، جس کو اللہ نے کلیم بنایا، اللہ نے تورات دی۔ آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، فَيَطْلُبُ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَيَذْكُرُ ذَنبًا وَيَقُولُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، وہ کہیں گے میں بھی سفارش نہیں کر سکتا، وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِرُوحِ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، عیسیٰ ابن مریم تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ جس کو اللہ نے روح اللہ کا لقب دیا، اللہ نے کلمت اللہ کا لقب دیا۔ فَيُؤْتَىٰ عیسیٰ ابن مریم فَيَطْلُبُ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَيَقُولُ مَا أَنَا بِصَاحِبِكُمْ، حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے کہ میں بھی سفارش نہیں کر سکتا، میں بھی عرض نہیں کر سکتا، ایسا کرو وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ۔ رسول اللہ کی خدمت میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں فَيُؤْتَىٰ فَيَأْتُونِي وَلِي عِندَ رَبِّي ثَلَاثُ شَفَاعَاتٍ وَعَدَنِيهُنَّ فَأَنطَلِقُ فَآتِيَ الْجَنَّةَ وَآخُذُ بِحَلْقَةِ الْبَابِ وَأَسْتَفْتَحُ فَيُفْتَحُ لِي فَأَحْيَا وَيَرْحَبُّ بِي وَإِذَا دَخَلْتُ فَنَظَرْتُ إِلَىٰ رَبِّي خَرَرْتُ سَاجِدًا۔ اب اس حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک فرماتی ہیں کہ میرے پاس آئیں گے، اللہ نے مجھے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کی 3 شفاعتیں قبول کروں گا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں آؤں گا جنت کے دروازے پہ، جنت کا دروازہ کھلے گا، اور دروازہ کھلنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے مرحبا کہا جائے گا۔ فَإِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور پھر نظر ڈالوں گا، فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ رَبِّي، پھر میں اپنے رب کو دیکھوں گا، اپنے اللہ کی زیارت کروں گا۔ یاد رکھو قیامت میں اللہ ہر مومن کو زیارت نصیب کرائیں گے، اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرما دیں، دعا کرو اللہ محروم نہ فرمائیں۔ دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہے، لیکن قیامت میں حضور نے فرمایا کہ تم اپنے اللہ کا دیدار کرو گے، زیارت کرو گے، اور بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو ہر مہینے میں زیارت ہوگی، بعض کو ہر ہفتے میں زیارت ہوگی، بعض کو ہر دن میں زیارت ہوگی، اور بعض کو ہر وقت اجازت ہوگی کہ جب چاہو نظر اٹھا کے اپنے مالک کو دیکھ لو۔ حضور فرماتے ہیں فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ رَبِّي خَرَرْتُ سَاجِدًا، میں اپنے رب کو دیکھوں گا پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ فَيَأْذَنَ اللَّهُ لِي مِن تَحْمِيدِهِ وَتَمْجِيدِهِ بِشَيْءٍ مَا أَذِنَ بِهِ لِأَحَدٍ مِّن خَلْقِهِ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسے حمد و ثنا بتلائیں گے، اور ان حمد و ثنا کے ساتھ مجھے حمد کرنے کا حکم دیں گے۔ وہ ایسے حمد و ثنا کے کلمات ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں سکھلائے، اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا ہے، صرف مجھے علم دیں گے۔ اور ایک حدیث مبارک میں علمنی محامد لم یعرفنی الآن، اللہ مجھے اپنے محامد سکھلائیں گے جو میں اب بھی نہیں جانتا۔ یعنی اللہ کے محامد اتنے بڑے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں مجھے تو ابھی تک ان محامد کا علم بھی نہیں۔ اللہ کی اتنی حمد و ثنا کے صفے ہیں، کیوں ایسے ہندو تو نہیں حدیث میں آتا۔ حضور فرماتے ہیں ما کان موضع شبر، آج
آسمانوں میں ایک بالشت کے قریب بھی جگہ خالی نہیں، الا وملک راکع ساجد یسبح ویقدس، مگر ایک نہ ایک فرشتہ اللہ کے یا رکوع میں کھڑا ہے یا سجدے میں پڑا اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، تقدیس بیان کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اب حضور فرماتی ہیں کہ میں سجدے میں وہی حمد کروں گا، وہی ثنا کروں گا، اللہ سے درخواست کروں گا، اس کے بعد حکم ہوگا ثم یقول ارفع راسک یا محمد وشفاۃ شفا وصل توتا، اللہ حکم دیں گے محمد مصطفیٰ اپنا سر مبارک اٹھا لو، جو سفارش کرو گے میں قبول کروں گا، جو سوال کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ یہ سارا مرتبہ اور مقام جو ملے گا تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام جو ہے مقام محمود، وہ بھی صرف میرے مدنی محمد پاک کو ملے گا۔ اور حضور نے فرمایا لواء الحمد بھی قیامت میں میرے ہاتھ میں ہوگا، اور حضور نے فرمایا میرے پرچم کے نیچے میرا ابا آدم اور خلیل بھی کھڑے ہوں گے، اور حضور نے فرمایا جب کسی کی شفاعت نہیں سنی جائے گی تو میں شفاعت کروں گا، اور جب کسی کو بولنے کا حکم نہیں ہوگا تو مجھے بولنے کی اجازت ہوگی، اور جب سارے نبی خاموش کھڑے ہوں گے تو اللہ مجھے دعوت دینے کی اور بات کرنے کی اجازت دیں گے، اور میں جب سجدے میں گروں گا تو اللہ حکم دیں گے کہ محمد سر اٹھا لو، مانگو، اب جو مانگتے ہو ہم تمہاری درخواست پوری کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي يَقُولُ اللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ مَا شَأْنُكَ، میں جب سر اٹھا کے مانگوں گا تو اللہ فرمائیں گے محمد مصطفیٰ مانگو کیا چاہتے ہو، حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں نا، یہ بھی شان ہے نا، اللہ جانتے ہیں، لیکن یہ کرم ہے۔ فَأَقُولُ يَا رَبِّ وَعَدْتَنِي الشَّفَاعَةَ فَشَفِّعْنِي فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ كَشَّفَّاعَتُكَ وَقَدْ أَذِنتَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ۔ اب اس کے بعد حضور کہتے ہیں میں عرض کروں گا اللہ آپ نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کی شفاعت قبول کروں گا، اب مہربانی کریں ایمان والے جو اہل جنت ہیں، کیونکہ جنت تو مومن کو ملنی ہے، ان کو مہربانی کر کے بس اب جنت میں بھیج دیں ایمان والوں کو۔ اللہ فرمائیں گے آپ کی درخواست میں نے قبول کر لی ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول والذی نفسی بیدہ ما انتم فی الدنیا باعرف بازواجکم ومساکنکم من اہل الجنت بازواجہم ومساکنہم فیدخل کل رجل منہم علی 72 زوجۃ 70 مما ينشئ اللہ عز وجل وسنتین آدمیتین من ولد آدم لہما فضل علی ما انشأ اللہ لعبادتہم اللہ فی الدنیا۔ اب حضور فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب جنت والے جنت میں جائیں گے جیسے دنیا میں ہر آدمی اپنے گھر کو، اپنے مکان کو، اپنے بستر کو، بیوی کو پہچانتا ہے، ایسے جائیں گے معلوم ہو گئے تو سب کچھ جانتے ہیں، سیدھے اپنے کمروں میں جائیں، سیدھے اپنے حورین کے پاس جائیں گے، اور اللہ سب کو 72 عورتیں دیں گے، جن میں 70 تو حوریں ہوں گی جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن 2 جو ہوں گی وہ آدمیہ یعنی وہ اولاد انسانیت میں سے ہوں گی، اور اللہ ان کو حوروں پر بھی زیادہ عزت دیں گے کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کی عبادت کر چکی ہیں۔ حوریں تو دنیا میں آئی نہیں نا، وہ تو صرف مخلوق ہے اللہ کی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں يدخل على الاولى في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ علیہ 70 زوجا من سندس و استبرق۔ پھر مومن جب کمرے میں داخل ہوگا تو کمرے میں یاقوت کے پتھر کی اس کا پلنگ ہوگا، اور اس کے اوپر سارا کام جو ہے وہ سونے اور چاندی اور موتیوں کا ہوا ہوگا، اور 70 زوجن اور 70 قسم کے جوڑے جو ہیں اس کے اوپر بستروں کے اور چادروں کے بچھے ہوں گے، اور وہ چادریں کیسی ہوں گی؟ سندس و استبرق، خاص ریشم کی، کچھ موٹی اور باریک۔ ثم انه يضع يده بين سيا ثم ينظر الى يده من صدرها ومن وراء ثيابها وجلدها ولحمها۔ اور اللہ نے جو اس کو حوریں دی ہوں گی ان کا جمال ایسے ہوگا کہ ان کے سینے پہ اگر مومن ہاتھ رکھے گا تو پشت سے ہاتھ نظر آئے گا، اور اگر پشت سے ہاتھ رکھے گا تو سینے سے نظر آئے گا، اتنا شفاف جسم اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّهُ لَيَنظُرُ إِلَى مُخِّ سَاقِهَا كَمَا يَنظُرُ أَحَدُكُمْ
الی السلک فی کسبۃ الیاقوت، جیسے یاقوت کے پتھر میں تم دھاگا ڈالو تو باہر سے نظر آتا ہے، ایسے ان کی پنڈلیوں کی ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ کیفن کم، وہ اس کے بعد فرمایا کبدھا لہ امرأۃ وکبدہ لہا امرأۃ، اور اس عورت کا جو جگر ہے وہ ایسے ہوگا جیسے مرد کے لیے شیشہ ہو اور مرد کا جگر اس کے لیے شیشہ ہوگا۔ فبینہ عندہا لا یملھا ولا تملہ، اور اللہ ان دونوں میں ایسی محبت و الفت پیدا کریں گے کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے راضی ناراض نہیں ہوں گے، کبھی ان کا دل نہیں بھرے گا۔ ما یاتیہا من مرۃ الا وجدھا عذرا ما یفتر ذکرہ وما تشتکی قبلھا، اور جتنے دفعہ اپنی بیوی سے ملے گا ہر دفعہ اس کو کنواری عورت پائے گا، اور نہ مرد کو کمزوری حاصل ہوگی نہ ان کو کمزوری حاصل ہوگی۔ وبینہ کذالک نودینا قدرفنا انک لا تمل ولا تبل الا انہ لا منی ولا منی الا انک ازواج غیرہا، اور بندے کے اندر جیسے مادہ منویہ دنیا میں ہے وہ نہیں ہوگا، صرف لذت ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یاتیہن واحدۃ واحدۃ، پھر اپنی ہر بیوی کے پاس آئے گا۔ کلما اتی وعد قادر واللہ ما ارى فی الجنۃ شیئا احسن منک ولا فی الجنۃ شیء احب الی منک، بھائی، اور اس کے بعد جب وہ اپنی بیویوں سے ملیں گے، حور عین سے ملیں گے، تو ہر عورت اس کو یہ کہے گی کہ خدا کی قسم ہے میں نے تیرے جمال جیسا، تیرے جیسا آدمی جو ہے آج تک نہیں دیکھا ہے، اور مجھے تم ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہو۔ یہ تو جنت کا ذکر ہوگا۔ وَإِذَا وَقَعَ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ وَقَعَ فِيهَا خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ رَبِّكَ أَوْ وَقَتْهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ النَّارُ قَدَمَيْهِ لَا يَتَجَاوَزُ ذَلِكَ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ جب جہنمی، ایک تو کافر ہے نا، وہ تو گئے جہنم میں نا، انہوں نے تو رہنا ہی ہمیشہ جہنم میں، ان کا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں نا، کافروں کے لیے تو خالدین مخلدین فیہا ابدا، وہ تو جہنم میں رہے۔ اب بعض ایسے ہوں گے نا جو گناہوں کی وجہ سے ہوں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو جہنمی ہیں ان کے احوال ایسے ہوں گے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن بعض کو عذاب جو ہے صرف قدموں کی حد تک ہوگا، اوپر عذاب نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، اور بعض کو پنڈلیوں تک آگ کا اثر ہوگا، اوپر نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، بعض کو گھٹنوں تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ إِلَىٰ حَقَوَيْهِ، بعض کو کمر تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ جَسَدَهُ كُلَّهُ إِلَّا وَجْهَهُ، اور بعض ایسے ہوں گے جن کے سارے جسد، سارے بدن پہ آگ کا اثر ہوگا لیکن چہرے پہ نہیں ہوگا۔ حرم اللہ صورتہ علیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا آگ کو کہ سارے بدن کو کھا جاؤ لیکن اس کے چہرے کو نہیں جلانا۔ اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقول یا رب شفعنی فی من وقع فی النار من امتی فیقول اخرجوا من عرفتم فیخرج اولئک حتی لا یبقى منهم احد ثم یأذن اللہ فی الشفاعة فلا یبقى نبی ولا شہید الا شفع فیقول اللہ اخرجوا من وجدتم فی قلبی زنة دینار ایمانا۔ اب اس کے بعد حضور کہتی ہیں کہ میں عرض کروں گا کہ یا اللہ شفعنی فی اہل النار من امتی، میری امت کے گناہگار جو جہنم میں پڑے ہیں ان کے بارے میں بھی میری شفاعت قبول کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرما دے، اور اللہ قیامت میں حشر میں حضور کی شفاعت نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما دے، اور دنیا میں اتباع سنت نصیب فرما دے، اور جب تک زندہ رہیں حضور کی محبت میں اور حضور کی سنت پہ زندہ رہیں، اور جب موت کی گھڑی آئے تو زبان پہ کلمہ توحید جاری فرما دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے محمد پاک آپ کی سفارش میں قبول کرتا ہوں، نکالو اپنی امت کو جہنم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یاد رکھو شفاعت برحق ہے، اور حضور ایک دفعہ شفاعت نہیں، حضور کی تو کئی شفاعتیں ہوں گی، شفاعت کبریٰ الگ ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتے انا اشفع فاشفع فاشفع، میں پھر سفارش کروں گا، میں پھر سفارش کروں گا، میں پھر سفارش کروں گا، حتیٰ کہ اللہ فرمائیں گے حل رضیت یا محمد، محمد مصطفیٰ اب تم راضی ہو گئے ہو کہ نہیں؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں آپ کو راضی، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اللہ تمہیں ایسی چیزیں دیں گے، ایسی نعمتیں دیں گے کہ تمہیں راضی کر دیں گے۔ حضرت علی جب یہ آیت پڑھتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے، حضرت عباس پڑھتے تو خوش ہو جاتے، فرماتے سب سے بڑی رحمت والی آیت قرآن میں ہے تو یہی آیت ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے وعدہ کیا محمد پاک کو راضی کرنے کا، اور حضرت علی فرماتے تھے خدا کی قسم میرا محمد اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمت للعالمین ہے کہ آپ کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر ایک بھی امتی جہنم میں پڑا ہوگا۔ حضور تو تب راضی ہوں گے نا جب سب کو نکالو، تو سب نکلیں گے، تو لہذا سب سے بڑی رحمت والی اور امید والی آیت جو ہے یہ، تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں سفارش کروں گا حکم ہوگا اچھا نکالو، لیکن ان کو نکالو حکم ہو جائے گا کہ زینت دینار من ایمان، اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے اچھا تمام انبیاء تمام نبی سب کو اجازت ہے سفارش کرو اور اپنے اپنی امتوں کو نکالو، لیکن جن کے دلوں میں دینار کے برابر فیخرج اولئک طالب کا من بعد پھر حکم ہوگا ثم یشفع اللہ یقول اخرجوا من تم فی قلبی ایمان ثلث دینار ثم يقول ثلث دینار ثم يقول ربع دینار ثم يقول قیرات ثم يقال حبة من خردل يخرج اولئک طالب کا من احدهم وحتى لا يبقى في النار من عمل الله خيرا قد حتى کہ جہنم میں کوئی باقی نہیں رہے گا، ولا يبقى احد له شفاعة الا شفاعة، اللہ پاک پھر سب کی شفاعت قرآن والوں کی، علماء کی، حافظ قرآن سب کی شفاعت منظور فرمائیں گے سب کی، حتیٰ ان ابلیس تعالی ما یرا من رحمت اللہ یشفع له۔ اب مفسر فرماتا ہے وہ ایسی رحمت کی گھڑی ہوگی کہ ایک وقت اللعین ابلیس بھی خیال میں آ جائے گا یار میری بھی کوئی سفارش کر دے شاید میں بھی چھوٹ جاؤں، حالانکہ ابلیس کی کون شفاعت کرے، لیکن مقصد یہ ہے کہ رحمت ہو رہی ہے نا، نکالو نکالو جہنم سے نکالو، تو وہ بھی امید کر بیٹھے گا کہ شاید میری بھی کوئی سفارش کر دے تو میں بھی شاید بچ جاؤں۔ اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں ثم يقول وكيت وانا ارحم الراحمين وانا ارحم الراحمين فتقول يده في جهنم من ما لا يوصي غيره كانهم هم يلقون على نهر يقال له نهر الحيوان وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل وما يلي الشمس منها أخيدر وما يلي الظل منها أسيفر وينبتون كنبات التراثيد تكون أمثال الدر مكتوب في رقاب الجهنميون وتقاء الرحمن۔ اب اللہ حکم دیں گے تمام انبیاء بھئی نکال لیا، سب کہیں گے اللہ الحمدللہ سب کو نکال لیا ہے، سب جہنم سے نکل گئے، تیرا بڑا کرم ہے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تم نے تو سب کو نکالا میں نکالتا ہوں، تو پھر اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ان لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے جو جل کے کولا بن چکے ہوں گے، ان کو تو نبی بھی نہیں پہچانیں گے، وہ تو صرف اللہ پہچانتا ہے، ان کو نکال کے نہر الحیوان اس نہر پہ ڈالا جائے گا، وہ جب پانی گرے گا ایسے ایسے اٹھتے نکلتے آئیں گے جیسے کوئی سبزہ نکلتا ہے، جیسے کوئی نبات بوٹی نکلتی ہے، ایسے تر و تازہ زندہ ہوتے جائیں گے، اور ان کی گردنیوں میں لکھا ہوگا کہ ہیں تو جہنمی لیکن اتقاء الرحمن، یہ وہ ہیں جن کو رحمان نے خود آزاد کر دیا ہے جہنم سے۔ اللہ اکبر۔ یعرفهم اہل الجنت بذلک الکتاب ما عملوا خیرا للہ، تھے تو مومن ایمان والے لیکن کوئی عمل اچھا نہیں کیا تھا، فیمکثون فی الجنت ما شاء اللہ وذلک فی رکابہم سبقون ربنا وعنا ھذا کتاب اللہ عز وجل عنہم، اس کے بعد وہ جنت میں آ گئے لیکن وہ لکھا ہوا ہے، پھر عرض کریں گے مولا جنت بھی دے دی معافی بھی دے دی، لکھا ہوا تو ہے ہم جہنمی ہیں، یہ بھی تو مٹا دینا مہربانی کر، اب یہ نشانی اللہ حکم دے گے یہ بھی مٹا دے، اب کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہے اور کون نہیں۔ ثم ذکر بذلک ثم قال هذا حدیث مشہور وغریب لبعض شواہد من الاحادیث المتفرقہ۔ اب مفسر فرماتا ہے اس حدیث طویل میں بہت ساری غرابت بھی ہے لیکن اس کے اور طرق سے شواہد بھی موجود ہیں۔ وفي بعض الفاظ كان تفرد بإسماعيل الرافقي أهل المدينة وفيه ومن منسق ومن مضاف ونصر نکار دی غیر واحد من مدک احمد بن حنبل بن حاتم الرازي، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر نکارہ ہے وامر بن علی الفلاس ومن مقال من قال فيه هو متروک، بعض نے کہا ایک راوی جو ہے بالکل متروک ہے، وقال ابن عدي احاديث كلها فيها نظر الا ان يكتب حديث في جملة الضعفاء، قلت وقد اختلف عليه في اسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد افردتها في جزء لا هذا ما سياق غريب جدا، ويقال انه جمع من احاديث كثيرة وجعلوا سياقا واحد من كان عليه بسبب ذلك، وسمعت شيخنا الحافظ الحجاج المزي يقول انه راى للوليد مصنفا كجمع كالشواهد بعض مفردات هذا الحديث۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اصل وجہ کیا تھی کہ یہ ایک حدیث نہیں تھی
مختلف احادیث کے ٹکڑے جوڑ کے جب ذکر کیا گیا تو اس لیے بعض محدثین کو اس پہ انکار ہوا کہ اس طرح تو کوئی حدیث مبارک نہیں. تو اصل میں مختلف حدیثوں سے الگ الگ اجزاء کو لے کے ایک جگہ جمع کر دیا گیا. واللہ تعالی اعلم وعلمہ ختم. کہتا ہے جی کہ میں نے ایک اخبار میں مضمون پڑھا تھا کہ سرزمین مکہ جو ہے اللہ نے اس کو حرم قرار دیا ہے اور اس کو مسجد الحرام بھی قرار دیا ہے. تو جب یہ حرم ہے مسجد الحرام ہے تو اس لیے اس میں مکان کا لینا بیچنا کرائے پہ چڑھانا جو ہے وہ ناجائز. یہی مسلک ہے بعض ائمہ کرام کا، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ پوری مسجد الحرام، پورا حرم جو ہے یہ مسجد ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کیونکہ کسی کا ملک نہیں ہے تو اللہ کا ملک ہے. اسی لیے حکم تھا کہ مکے والے جب مکان بنائیں تو اس کے دروازے بھی نہ رکھیں تاکہ کوئی مسافر آئے، مہمان آئے، آ کے ٹھہرے بغیر کسی کرائے کے اور بغیر کسی چیز کے، سب کو برابر رہنے کا حق اس میں دیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ذاتی فتویٰ جو ہے وہ بھی اسی پر ہے، لیکن باقی ائمہ کرام نے اجازت دی. اس کی وجہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے آئے اور حضور پاک مکہ فتح ہو گیا، اب تو حضور فاتح ہیں، بادشاہ ہیں. تو حضرت عباس نے عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چچا ہیں، انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر آپ چلیں اپنے گھر میں، جو حضور کے اپنے گھر تھے نا، والد کا گھر اور بی بی خدیجہ کا گھر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا گھر، اور پھر حضور کو جو دادوں سے عبد المطلب سے ملے تھے وہ حضور کی جائیداد جگہ. تو کہا حضور اپنے گھر میں. آپ نے فرمایا حل ترک لنا عقیل، کیا بات کر رہے ہو، ہمارے لیے کون سا گھر ہے، وہ تو عقیل نے سارے کے سارے گھر ہمارے بیچ دیے. عقیل جو تھے نا وہ حضرت جعفر کے بھائی تھے. تو نے کہا اس اللہ کے بندے نے تو سارے گھر جو تھے بیچ دیے، لہذا ہمارا تو گھر کوئی نہیں رہا. اب یہ نبی کی شان نہیں کہ میں فاتح بن گیا ہوں تو جو گھر ہمارے بک گئے میں جا کے طاقت سے پھر اپنے گھر حاصل کر لوں. میرے لیے باہر خیمہ لگا دو، میں خیمے رہوں گا لیکن میں اس گھروں میں نہیں جاؤں. وہ بک گئے تو بک گئے. تو محدثین نے کہا کہ اگر بیچنا حرام ہوتا تو حضور اس بے کو کیسے قائم رکھتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کی بے کو کبھی قائم نہ رکھتے. اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ یہاں مکان خریدا اور خریدنے کے بعد اس مکان کو جو تھا آپ نے پھر رفاہ عامہ کے لیے سرکاری طور پہ کچھ حصے کو جیل بنایا گیا، کچھ حصے میں انتظامات کے لیے عملے کو رکھا گیا، لیکن وہ گھر بھی آپ نے خریدا. تو حضرت عمر جیسا متبع سنت رسول اللہ اگر خریدنا حرام ہوتا تو وہ کیسے خریدتے؟ اسی لیے حضرت عثمان کا جو مشہور واقعہ ہے کہ نماز میں اختلاف ہو گیا، انہوں نے کہا میں 4 رکعتیں پڑھوں گا، صحابہ نے کہا حضور نے 2 پڑھی ہیں. انہوں نے کہا خدا کے بندے میں نے مکے میں شادی کر لی ہے اور مکان خرید لیا ہے، اب مکہ میرا گھر بن گیا ہے، اب میں مسافر نہیں ہوں مدینے کا. انی تاہل تو اب تو میں نے شادی کر لی، میں نے گھر خرید لیا ہے. تو انہوں نے بھی مکے میں گھر خریدا. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ حرم جو ہے اس کا معنی احترام ہے، کیونکہ ورنہ تو پھر جیسے مسجد میں کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مل سکتا ہے، تم پھر کیسے بیوی سے ملو گے؟ اگر یہ حکم سارا وہی ہے جو مسجد کا ہونا چاہیے تو مسجد میں تو بیوی کے ساتھ مجامعت حرام ہے. اسی طرح اگر ہم اس کو بے عین ہی مسجد کے حکم میں لے آئیں، انہوں نے کہا یہ اللہ نے اعزاز بخشا ہے بطور ثواب کے کہ جیسے 1,00,000 کا ثواب مسجد الحرام میں ملے گا انشاءاللہ سارے حرم میں ملے گا. ورنہ خرید فروخت مکان. اچھا بعض علماء اس بات کے بھی قائل تھے کہ بھی اللہ کا حرم ہے، کوئی آدمی جرم کرے اس کو نہ پکڑو، کہتے ہیں تو امن کی جگہ ہے تو پھر تو ہر مجرم کو بھی چھوڑ دیں. اسی طرح ان کا حکم تھا کہ اگر کسی بندے کو سزائے موت دو تو وہ بھی حرم سے باہر جا کے دو، کیونکہ اللہ کے حرم میں نہیں دینی چاہیے. لیکن جمہور کا فتویٰ اسی پہ آیا کہ اگر مجرم نے جرم ہی ادھر کیا ہے تو اس کو سزا بھی ادھر ملے.
اس کو سزا دی جائے گی. لہذا اس فتوے کی روح سے یہاں مکان کا لینا بیچنا کرائے پہ دینا سب جائز ہے. وہ ایک عالم کا ایک امام کا قول تو ہے لیکن اس پہ فتویٰ نہیں. بعض لوگ رفع یدین کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے, دونوں حدیث پہ عمل کرتے ہیں. الحمدللہ ہمیں تو کبھی نہ تعصب ہوا نہ تکلیف ہوئی نہ ذہن میں کبھی آیا کہ قوم کو لڑایا جائے. جب دونوں حدیث رسول کی موجود ہے تو آمنا و صدقنا, بس بات ختم ہو گئی. میری 6 بہنیں ہیں. میری ایک بہن پیدا ہوئی تو میں نے ماموں کو دے دی, انہوں نے بیٹی بنا لیا. تو بہرحال وہ زبانی بولی بیٹی ہے لیکن حقیقی بیٹی وہ نہیں بن سکتی. حقیقی بیٹی کا حکم نہیں ہوگا, اس کا باپ باپ رہے گا, ماں ماں رہے گی. وہ تو متمنا ہے, وہ پیار کریں محبت کریں لیکن اس کو بتایا جائے کہ تم فلاں کی بیٹی ہو, تمہارا باپ فلاں ہے. کہتے ہیں جی ہمارے گھر والوں نے خط لکھا ہے کہ کسی عورت نے تویز کر دیے, پھر ہم ایک اور مولوی عامل کسی کو لے آئے, اس نے آ کر وہ جنوں کے ذریعے ہمارے گھر سے تویز نکالے. یار ان تویز والوں کو یہ کیوں نہیں کہتے ہو کافروں پر ہندوؤں پہ تویز کریں سارے مر جائیں جان چھوٹے. یہ سارے تویز ہم مسلمانوں کے لیے ہیں نہ, یہ کافر جو ہیں رات دن ہمیں پریشان کر رہے ہیں کشمیر میں کوسوفا میں. کہ تو وہ ان کو کہو نا کسی پیر کو کہ اپنے جن کو بھیجو بس گردن توڑ دیں, ان کی جان چھوڑے ہماری. اگر صرف مسلمانوں کے گھر سے تویز نکالنے, یہ دفن بھی خود کرتے ہیں نکالتے بھی خود ہیں, کاروبار ہے یہ, کاروبار ہے, رواج ہے. پڑھیں گے اچھا جی 3 دن تمہارے گھر میں پڑھائی کروں گا, اور جب میں پڑھائی کروں تو میرے قریب کوئی نہ آئے, اور ادھر دیکھو گے تو اندھے ہو جاؤ گے. اب کیا دیکھو, وہ دفن کر کے چلا جائے گا, تیسرے دن آگے نکال دے گا. یہ سب چکر ہے بابا, بس اللہ پر بھروسہ رکھو. میرے ایک مسئلہ, ایک دکان میں نے کرائے پر لیا, اس میں بڑا سامان ہے, تمہارا ہے وہ. اگر تو سامان تم نے خریدا ہے تو تمہارا ہے, ورنہ سامان مالک ہے. تم نے دکان کرائے پر لیا ہے, تمہارا سامان سے کیا تعلق ہے؟ یعنی تم نے دکان لیا, پہلے بیچارے کا سامان پڑا ہے وہ بھی لے کے جانا چاہتے ہو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہم نے سنا ہے کہ جنت البقیع میں ایک قبر کے اندر مردے کا کوئی سانپ دیکھا گیا لپٹا ہوا. اللہ عالم, میں نے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے نہ دیکھا ہے. مدینہ شریف دور تھوڑا ہے, چلے جائیں تحقیق کر لیں. اگر ایک لڑکی کا رشتہ ایسے لڑکے سے کیا جائے جو بدعتی ہے, قبر پرست ہے, نماز نہیں پڑھتا, اس سے نکاح نہ کرو, ہوتا ہی نہیں. امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو بے نماز ہے ہی کافر. ایسا آدمی جو بے نماز ہو اس سے کبھی رشتہ نہ کرو. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, جو بندہ خدا کا غدار اور چور ہے وہ تیری لڑکی کا وفادار ہوگا. جو آدمی اپنے اللہ کے ساتھ بھی وفا نہیں کرتا تو تمہارے ساتھ کیسے وفا کر لے گا؟ میں نے عمرہ کیا تھا, ابھی میں نے حلق نہیں کرایا تھا کہ ایک دوست کے ساتھ جا کے میں نے پرفیوم چیک کیا. اگر تو سارے بدن پہ سارے عضو کامل پہ لگا دیا اور پھر دھویا بھی نہیں تو پھر تو ایک بکری دم دے دو. اگر تھوڑا سا لگا پھر خیال آ گیا اس کو دھو دیا تو کوئی دم شم نہیں. ہم جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں, ایک طرف ہمارا وطن ہے اور دوسری طرف مسلمان ہیں, تو ہم اپنے وطن کے لیے دفاع کے لیے مسلمان مجاہدین کے خلاف لڑ سکتے ہیں نہیں لڑ سکتے؟ آپ کا وطن کیسے ہے؟ وطن تو وہ ہوتا ہے جہاں اسلام ہو. آپ کا وطن کیسے بن گیا انڈیا؟